الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ الحمدللہ آج 21 رجب المرجب 1440 ہجری کا جمعہ ہے اور 29 مارچ 2019 ہے۔ 28ویں پارے کی میں نے سورہ طلاق اور سورہ تغابن اس کی تفسیر مکمل کی۔ اب 28ویں پارے کی ایک سورت رہ گئی ہے، سورہ تحریم، تو انشاءاللہ اس کے بعد 28واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ جو میں نے تفسیر لکھی عموماً میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پچھلے جمعے چونکہ مولا علی کا دن تھا، 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 14 رجب کا جمعہ، میں نے تفسیر جو لکھی تھی وہ بیان کی تھی۔ تو آج خصوصی طور پر میں مولا علی کا ذکر کروں گا اور قرآن کے ریفرنس سے بات کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں قرآن میں سورہ آل عمران میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت مباہلہ۔ سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ شورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ خصوصی طور پر یہ چاروں آیات پنجتن پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ کسی میں ان کا مباہلہ کرنا بتایا جا رہا ہے، کسی میں چادر تطہیر میں ان کو حضور نے لیا، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ اہل بیت کو پاک کر دیا، کسی میں ان کے بارے میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے تندرست ہونے پر جو مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزے رکھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ ان کو فرما دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو۔ تو میں نے کلام پاک کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی آغاز میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس آیت کا ایک حصہ ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، تکمیل کر دیا، لکم، تم لوگوں کے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، میں نے پوری کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت، اور میں نے پسند کیا، لکم، تمہارے لیے، اسلام دین، اسلام دینہ، اسلام دین کو تمہارے لیے پسند۔ اب اس کے علاوہ اللہ کو کوئی دین اور
پسند نہیں ہے، نہ ہی کوئی قبول ہے۔ اسلام دین مکمل ہو گیا۔ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیا مبارکہ آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیا مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند مہینے پہلے کی آیت ہے، 1-1.5 مہینہ 2 مہینے لگا کہ آج آپ پر آپ کا دین مکمل کر لیا۔ اب اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ روئے بھی اور صحابہ نے خوشی بھی منائی۔ روئے اس لیے کہ اب نعمت مکمل ہو گئی، حضور نے واپس چلے جانا، اور خوشی اس لیے منائی کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جس دن یہ آیت اتری وہ دن عید کا دن سمجھاؤ، خوشی کا دن سمجھاؤ۔ تو اس لیے کبھی ایک دن میں 2 واقعات بھی ہو جائیں تو ان دونوں کا منانا مختلف طریقوں سے یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ آیت آ گئی نا، اب یہ آیت جب آ گئی تو حضور نے بھی تو کچھ فرمانا تھا نا کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کیا دے کے تمہیں کیا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، انی میں تارک چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تم سب میں، ثقلین 2 بھاری چیزیں۔ ثقل کش ثقل کہتے ہیں نا، زمین بھاری چیز ہے، اس کو ثقل کہتے ہیں، اس کی کشش کو کش ثقل کہتے ہیں، گریوٹی کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ جو بھاری چیز ہوتی ہے اس کی فورس بھی کشش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کشش بھی اتنی زیادہ ہوتی، جتنی کوئی بھاری چیز ہوگی کشش بھی اتنی۔ سورج زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے، یہ اس کا تمام سرکمفرنس جو ہے یہ کوئی 44,000 کلومیٹر کے برابر ہے، اس کا جو ریڈیس ہے وہ 6,000 کلومیٹر ہے، اس کا جو ڈایامیٹر ہے وہ کوئی 12,000 کلومیٹر ہے، اور سورج لاکھوں کلومیٹر بڑا ہے، تو اس کی کشش بھی بڑی ہوگی۔ انی تارک میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین 2 بھاری چیزیں۔ اب یہ نہیں کہا کیونکہ عام سی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی جس کو رسول کہہ دے کہ یہ بھاری چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلکی چیز نہیں ہے، اور اس کو ہلکا بھی مت سمجھنا۔ پہلی بھاری چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، یہ اللہ کی گفٹ، یہ اللہ کی کتاب، وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری بھاری چیز کیا ہے؟ اپنی اہل بیت تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور میری اہل بیت کے بارے میں خیال رکھنا۔ جب آپ اس دنیا سے اگلی دنیا میں قدم رنجہ فرمانے لگے، پردہ فرمانے لگے، تو کہا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب 2 بھاری چیزیں کیا ہو گئی؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کے پڑھو۔ اللہ کی کتاب تو دونوں جگہ ہے، لیکن ایک جگہ سنت کہہ دی گئی، ایک جگہ اہل بیت کہہ دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہی سنت ہے اور سنت ہی اہل بیت۔ اگر میری سنت کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، اور اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کو دیکھ لینا، اور قرآن کی سمجھ نہ آئے تو میری سنت کو دیکھ لینا۔ یہی ہے نا،
جہاں قرآن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہاں آپ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. پورا قرآن پڑھ لو، نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں ہے اس میں کہ کس طرح نماز مکمل کرنی ہے. تو حدیث نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو اب دو چیزیں بڑے خاص میں آپ کو چیزیں بتانے لگا ہوں، اس پہ بڑا دھیان دینا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز حضور آپ کے پاس چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. جس کو نبی کہہ دے کہ یہ بڑی بھاری چیز ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ہلکا مت لینا، اس کو ہلکا. جس کو نبی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھاری چیز ہے، اس کو ہلکا. تو نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر کیا کہا؟ ان میں سے جو بعد والی ہے وہ پہلے والی سے زیادہ بھاری ہے. اب دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل. اور دوسری جگہ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہ دونوں احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث ہیں. کیا قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی. نہیں. اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ سکتی ہے؟ نہیں. مجھے بولو. نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ کیا اس کے مقابلے میں تورات آ سکتی ہے؟ نہیں. انجیل آ سکتی ہے؟ نہیں. زبور آ سکتی ہے؟ نہیں. کسی مولوی کی لکھی کتاب آ سکتی ہے؟ نہیں. کسی عالم کی لکھی کتاب آ سکتی ہے؟ تو پھر اہل بیت کے مقابلے میں کس طرح کوئی آ سکتی ہے؟ نہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ اہل بیت کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے. اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ اہل بیت کو دیکھ لو، اور اگر اہل بیت کے مقابلے میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو قرآن کو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. انی تارک فیکم، دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. دو. آپ نے تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا کہ یہ بھی چھوڑے جا رہے ہیں. ایک جگہ کا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور دوسری جگہ کا کتاب اللہ و سنتی. اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نہ میری کتاب کے مقابلے میں کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ میری سنت اور اہل بیت کے مقابلے میں کوئی چیز آ سکتی ہے. کتاب کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو کتاب کو دیکھ لینا، کتاب کی سمجھ نہ آئے تو سنت کو دیکھ لینا، اور سنت کی سمجھ نہ آئے تو کتاب کو دیکھ لینا. اور ان کو پکڑے رکھنا. اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کا فرمان. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں. وما علینا الا البلاغ.